نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. Today is lecture number 28 and we are going to talk about a new thing that is related to human resource development, that is team management skills. What we are going to learn in this topic, number one, is finding your own personal management style. Hire characters, not just skills. Develop core values for your company and your team. Retaining your best employees. You can never have enough soft skills. The importance of team and company building skills. Okay, before we move forward, let's see what this topic is all about. ہم لوگ HRD میں یہ ٹیم مینجمنٹ اسکلز کو کیوں ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. Why is it important to have different personal management styles? Why is it important to study different management styles? Reason. First of all, you yourself is acting as a mother and a father in a company, as a skill builder, personality builder, character builder person. So why not you should have the knowledge about the management styles. Management style takes a very important role in any organization. Obviously, that management style will lead to organizational learning aspect. That management style will lead to employee commitment. That management style will lead to more open areas in your human resource development. Also in different learning styles, in different learning strategies. So whenever we talk about team management style, we always think about the aspect of human resource development. Number two, hire characters, not just skills. What does that mean? اگر ہم ان دونوں کو تھوڑا سیپریٹلی دیکھیں، ایک نمبر ون کیریکٹر، نمبر ٹو اسکلز. کیریکٹر یا پرسنالٹی ٹریٹس یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اسکلز کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا اسکل صرف ہونا ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہتا ہے یا نہیں؟ کیا صرف کیریکٹر کا ہونا کچھ امپورٹنس رکھتا ہے یا نہیں؟ یا ان دونوں کا کمبینیشن ایک سکسیسفل کمبینیشن کے طور پہ آرگنائزیشن میں ایک ایریا ایڈ ہو سکتا ہے. نمبر 3 از ڈیولپنگ کور ویلیوز فار یور کمپنی اینڈ یور ٹیم. کور ویلیوز، ویلیو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں، ہم کس چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں، کس چیز کو ہم لوگ ایک سپریٹ کریکٹر کے طور پہ یا کریکٹرسٹک کے طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کریکٹرسٹک کو ہم لوگ پھر فردر ڈیولپ کرتے ہیں، انہینس کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں اور پھر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، اس تھرڈ پوائنٹ کا تعلق تھوڑا سا ہمارے ایتھیکل اسپیکٹ یا ایتھیکل بیہیویئر سے بھی ہوتا ہے. واٹ وی تھنک از رائٹ دیٹ بیکمز آور کور ویلیو. مینی پیپل گیو ویلیو ٹو ڈفرنٹ تھنگس، مینی پیپل گیو ویلیو ٹو some tangible things. So یہ جو آپ کا ویلیو دینا ہے یا ایک ویلیو کا اسپیکٹ اپنی پرسنالٹی میں بلڈ کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یوزلی ہم لوگ ایک لفظ یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ انٹیگریٹی، سیلف انٹیگریٹی. آپ کی ایک پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. ایک پازیٹیو ٹریٹ ہے جس کو زیادہ ویلیو دی بھی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے، کہ جو انٹیگریٹی ہوتی ہے وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دا پازیٹیو بیہیویئر. ہاؤ مچ انٹیگریٹی یو پوزیس ود ان یور پرسنالٹی، وہ لیڈ کرے گی کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ جو ویلیوز اور آپ کے کیریکٹرز ہیں یہ بیسیکلی آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ لنک کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس چیز کو ویلیو دینی ہے، بہت سے لوگ پازیٹیو چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، بہت سے لوگ نیگیٹو چیز کو ویلیو دیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیسوں کو ویلیو دیتے ہیں، بہت سے لوگ پرسنالٹی کو ویلیو دیتے ہیں، بہت سے لوگ کیریکٹرسٹکس کو یا کیریکٹر کو یا بیہیویئر کو ویلیو دیتے ہیں.
سو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. لیکن یہ جو ویلیو دینا ہے, ڈیولپنگ کور ویلیوز, یہ جو کور ویلیوز ہیں اس کا تعلق پیورلی آپ کے ایک ایتھیکل بیہیویئر سے ہو جاتا ہے. آپ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ چیز پھر آپ اپنے اندر پالش کرتے ہیں. اس چیز کو جب آپ پالش کرتے ہیں تو آپ دوسروں میں بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ہیومن سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی ٹچ کروں گا. ہماری ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے اندر کسی چیز کو تھوڑا سا ویلیو دیتا ہے, اپنے اندر کسی چیز کو, لیٹس سپوز کہ وہ آنیسٹی کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے, لیٹس سپوز کہ وہ پنکچوئلٹی کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے, جب وہ خود اپنے اندر اس کی جو ایک کور ویلیو ہے دیٹ از پنکچوئلٹی, وہ اس کو ڈیولپ کرے گا اور اس کو ویلیو دینا شروع کرے گا, اس ویلیو کو ایک اسپیسیفک ویلیو اس کے اگینسٹ پٹ کرے گا, تو پھر وہ دوسروں کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہے گا. جب وہ دوسروں کے اندر اس چیز کو دیکھے گا تو پھر وہ اگر اس کو نہیں نظر آتی اینڈ دیٹ پرسن پوزیس سم کائنڈ آف اتھارٹی ان دیٹ پوزیشن, تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسرے انسان میں اس چیز کو ڈیولپ کرے, پٹ کرے, اپنی باتوں سے, اپنے ایکشنز کے تھرو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جو دوسرا انسان ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے. ہم اس کو اگر پرسنل لائف سے اٹھا کے دیکھیں, ہمارے اپنے پرسنل لائف میں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ارد گرد جو بھی ہمارے ایک اتھارٹیٹیو رول میں کوئی شخصیت موجود ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ کوئی ایسا پارٹ ہوگا کہ جو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ہمارے اندر بھی وہ پازیٹیوٹی ڈیولپ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس چیز کو فالو کرتا ہوگا. جب وہ خود اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کو فالو کریں. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے ہونے سے انہوں نے جو اپنی زندگی میں فائدہ دیکھا ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ فائدہ ہمیں بھی ملنا چاہیے. انہیں لگتا ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے سے ہمیں زندگی میں مزید فائدہ ہوگا, اور اس چیز کے ہونے سے ہماری پرسنالٹی کا ایک اسپیسیفک ٹریٹ ڈیولپ ہوگا جو ہمیں فیوچر میں جا کے بہت ہیلپ کرے گا. سو جب آپ اگین میں اس بات پہ دوبارہ آؤں گا کہ جب ہم لوگ اپنے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے اندر اس ایک کیریکٹرسٹک کو یا ایک ویلیو کو ہم نے اپنے اندر کریٹ کیا ہوتا ہے, پالش کیا ہوتا ہے اور اس کو فالو کیا ہوتا ہے, تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیز ہم دوسروں میں بھی دیکھیں. اگر ہمارے اپنے اندر ہی نہیں ہے, لیٹس سے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی کور ویلیوز نہیں ہے ہماری, ہم پنکچوئلٹی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, انٹیگریٹی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, ہم لوگ آنیسٹی کو کوئی ویلیو نہیں دیتے, بلکہ ہماری دوڑ پیسے کی طرف ہوتی ہے, ہماری دوڑ جو ہے وہ نیپوٹزم کی طرف ہوتی ہے, ہماری دوڑ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرے کو بٹرنگ کی طرف ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر ہوں گی تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ صرف بکش نالج لے کر آپ کسی کو ڈیولپ کرنے چل پڑیں؟ اٹ از میئرلی امپاسبل کہ آپ دوسرے شخص کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. اٹس مور لائک کہ آپ کے اپنے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اور آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ تو آپ نے بچے کو بتا دیا. اس کے بعد جب بچہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. لیٹس سے کہ فادر کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی دروازے پر آتا ہے, بابا کہتے ہیں کہ جی بیٹا کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے. سو یہ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی والد میرے خود جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں لوگوں سے جھوٹ نہ بولوں, تو وہ دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر اینڈ اٹس ناٹ گونا ورک. سو جب ہم نے خود اپنی کور ویلیوز ڈیولپ کرنی ہے تو وہی اوبویسلی ہم اپنے ٹیم ممبرز یا وہ کہ جو ہم پہ دوز پیپل ہو آر ایکچولی لکنگ ٹورڈز اس فار ڈیولپنگ دیئر کیریکٹرسٹکس, ان کو پھر ہم وہ چیز پاس آن کریں گے. جب ہم انہیں پاس آن کریں گے تو وہ کرتے کرتے 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 اس طرح کرتے وہ پورے آپ کی آرگنائزیشن پہ وہ چیز ایک ڈیولپ ہوتی ہے. اسی کور ویلیوز کی بیس پہ آپ اپنی مختلف پالیسیز بناتے ہیں. انہی کور ویلیوز کی بیس پہ آپ کے مختلف پالیسیز ہوتی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ یا جن کی بیسکس جو ہیں وہ ایتھکس ہوتی ہیں. ایتھکس کی بیس پہ آپ مختلف پنشمنٹ کے پالیسیز بناتے ہیں, مختلف آپ اپنی ریوارڈز کی پالیسیز بناتے ہیں. سو جب یہ چیز آپ کے اندر ہوگی تو وہی آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کی ٹیم کے لیے بھی ہوگی. نیکسٹ از ریٹیننگ یور بیسٹ امپلائیز ود مینجمنٹ اسٹائل. آپ بہت سے لوگوں کو ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ بائی ان. To buy in someone, to buy in something, to buy in some concept.
مینس کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی چیز آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کی بات کو یقین کر لیتے ہیں, اس کی بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. دیٹ از مور لائک بائی انٹو سم تھنگ. تو آپ نے اگر اپنے جو بیسٹ امپلائیز ہیں, جو فوکس از ٹو ریٹین دوز امپلائیز, اور ان کو خوش رکھنا ہے, ان کو سیٹسفائڈ رکھنا ہے, کمیٹڈ رکھنا ہے, اسٹریٹجک پلان کے ساتھ الائن رکھنا ہے, ان کی لائلٹی کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرف کنورٹ کرنا ہے. سو جب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو کیا یہ ساری باتیں آپ کے بیوروکریٹک اسٹائل سے ہو سکیں گی؟ جسٹ تھاٹ ٹو تھنک. یا آپ کی جو ہے بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ اسٹائل جو ہے اس کے تھرو یہ آپ اپنے بیسٹ امپلائیز کو ریٹیننگ کر سکیں گے؟ امپاسبل. No matter how good that employee is, no matter how good the environment is, but if your attitude towards your team or your team's attitude towards other team is more of authoritative or more of a bureaucratic or dictatorship kind of a style, definitely none of the people are going to help each other. اور وہ جو آپ کا organizational learning کا جو پورا core concept ہے وہی ختم ہو جائے گا. You can never have enough soft skills. یہ اس سینٹنس کے ساتھ اگر آپ ایک چیز اور لکھنا چاہیں تو پھر آپ کو یہ پوائنٹ بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گا. That is called there is always a room for improvement. It is impossible, nearly impossible that you can think or say کہ میں نے بہت زیادہ سافٹ سکلز جو ہیں وہ اچیو کر لی ہیں and that is enough. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. نو, دیٹ از ناٹ رائٹ. اٹ از امپاسبل. دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. آپ نے ایک چیز سیکھی ہے, آپ نے دوسری چیز سیکھی ہے, تیسری چیز سیکھی ہے, ویلیویٹ کی ہے, بیسٹ رسپانسبل ہے. دیر از اندر وے ابو, اس سے ایک راستہ اوپر بھی ہے. سو آپ کو یہ اپنے مینجمنٹ اسٹائل یہ چیزیں آپ کو کنٹینیوسلی لرن کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے بھی ہیں. The importance of team and company building skill. اور اسی میں جب ٹیم مینجمنٹ اسٹائل میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ٹیم کی امپورٹنس ہے اور کمپنی کی جو امپورٹنس ہے اسکلز کے لحاظ سے ہمیں وہ بھی سمجھ آ جائے گی. Determining your own personal management styles. Number 1 is self-analysis. I repeat, ہمارا point number 1 جو ہے that is determining your own personal management style. آپ سب سے پہلے اپنا مینجمنٹ اسٹائل کو آپ ڈٹرمن کریں. اس کے لیے امپورٹنٹ کیا پوائنٹ ہے؟ دیٹ از سیلف انالیسز. خود کا احاطہ. یہ ہم لوگ لفظ بچپن سے اپنے اسکول سے اور پھر کالج اور یونیورسٹی اور پھر گھر میں بھی ہم لوگ یہ چیز اکثر سنتے ہیں کہ خود کو دیکھو. یا ایک اور چیز سننے کو ملتی تھی دیٹ از کالڈ خود کو دھوکہ مت دو. سو یہ آپ سب سے پہلے اپنا انالیسز کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ڈٹرمن یور پرسنل گولز. آپ اپنے پرسنل گولز کو دیکھتے ہیں. آر دے ان لائن ود یور کمپنیز گول. کیا یہ آپ کی کمپنی کے گول سے الائن کرتے ہیں؟ یور ٹیم گولز. اور اس کے بعد آپ کی ٹیم کے گولز کے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو آج کا لیکچر ہے, یہ جو ٹاپک ہے, اٹ از مور آف اے ٹو وے کائنڈ آف اے کمیونیکیشن between you and your team. More of a two-way analysis. First you analyze yourself, then you analyze your team. First you analyze your values, then you analyze your team value. First you analyze your goal, then you analyze your team goal. So جب تک کہ آپ کو یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمیں بیسیکلی ٹیچ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. یس, اگر میں اس کو اس طرح پٹ کر رہا ہوں تو میرے خیال میں یہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو آبزرو کرتے ہوئے, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اور آرگنائزیشن کو کیسے ویلیو دینی ہے یا ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ڈز یور کمپنی اینڈ ٹیم سی یو دا وے یو سی یور سیلف؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹرسٹ می, ہم لوگ یہ اکثر ہم لوگ ڈیلی بیس پہ یہ کام کرتے ہیں. دیٹ از وی آلویز کیپ آن تھنکنگ
ہم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں یار پتہ نہیں وہ اس کا میرے بارے میں کیا ویو ہے, یا پتہ نہیں یار جیسے ہم مڑتے ہیں کسی بھی ٹیم سے یا کسی بھی 2-3 لوگوں کے پاس سے, تو وی آلویز تھنک یار پتہ نہیں میرے پیچھے بات کیا کر رہے ہوں گے, یا میں نے کس قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا امپریشن ڈالا, یا میرا امپریشن ان کے اوپر کیسا ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, what they think about me. And for some reason we always keep on asking such kind of a question from other people کہ یار ان کا کیا خیال ہے میرے بارے میں, ان کے کیا کمنٹس تھے, اوکے میں تو وہاں سے آ گیا تھا لیکن میرے پیچھے انہوں نے کیا بات کی, میرے بارے میں کوئی بات کی, یہ کیا چیز ہے. یہ ہم لوگ ایک بیسیکلی اپنا انالیسز خود کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں. وی آلویز ریمین کانشیس اباؤٹ اور ریپوٹیشن اور امیج ان فرنٹ آف پیپل, اینڈ واٹ دیٹ امیج کیریز a meaning in a company, یہ بہت میٹر کرے گا, یا اس گروپ میں ہمارا امیج جو ہے وہ بہت میٹر کرے گا. Once we come to know about our image, let's say people say, okay, Mr. X is a very good person. He's very punctual, he's full of integrity and he's honest and he's truthful, XYZ, all positive points. اس سے ہوگا کیا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. One, ہم لوگ تھوڑا سا we get out of our shoulders. ایک تو یہ ہوتا ہے نارملی. دوسرا کیا ہوتا ہے, ہمیں اگر ہمارے پاس ایک اتھارٹی اور ہمارے پاس ایک پوزیشن ہے, لیٹس سے وی ہیو اے پوزیشن آف HRD مینیجر, تو پھر ہمارا سب سے پہلا فوکس کس چیز کے اوپر جائے گا کہ یار پیپل ٹرسٹ می, پیپل تھنک آف می ایز اے ٹروتھفل آنیسٹ پرسن, ایز اے پنکچوئل پرسن, ایز اے فل آف انٹیگریٹی, سو وائی کانٹ آئی یوز دیز کائنڈ آف اے ٹریٹس ٹو انفلوئنس پیپل. میں یہ چیزیں یوز کرتے ہوئے میں لوگوں کو انفلوئنس کیوں نہ شروع کر دوں, یا ان کو میں کیوں نہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ سکھاؤں, یا ان کو کیوں نہ میں ایز اے لیڈر, ایز این ایگزامپل میں ان کے سامنے یہ چیز پٹ کروں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اینالائز فرسٹ یور سیلف دین تھنک آف ادرس. Next, your strengths. Once we analyze or once we start doing self-analysis, we start thinking of our strengths. کہ ہم وہ strength اپنے سامنے رکھیں, یا ان strengths کو ہم لوگ لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے ویلیو دیں, کہ جو ایکچولی دنیا میں کچھ میننگس کیری کرتی ہیں, اور اس کی بیس پہ we can sell off our values, we can sell off our ideas. ہم اپنے آئیڈیاز کو سیل کر سکیں لوگوں کو. Your challenges. In self-analysis, we always see the kind of challenges we faced in our life, we encountered in our life. We always see the challenges کہ جن سے ہو کے ہم آگے نکلے ہوتے ہیں, اور وہ challenges ہمارے لیے ایک past experience یا personal experience کے طور پہ بن جاتا ہے, جس کو ہم لوگ خوشی خوشی بعض اوقات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام بھی کیا, یا میں نے اس طرح چیزیں کی تھیں, why can't you do this thing. یہ چیزیں ہمیں کہاں سننے کو ملتی ہیں, یوزلی فرام آور پیرنٹس, کہ بیٹا ہم اپنے زمانے میں اس طرح کرتا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکتے. I remember my father when he used to say کہ ہم اتنے میل پیدل چل کے اسکول جاتے ہوتے تھے. آج کل تو آپ کے زمانے میں یہ اتنی کارز اویلیبل ہیں, آپ کو ڈرائیور اویلیبل ہے, سو آپ کو اسکول آنے جانے میں کوئی ایشو نہیں ہوتا, تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو. سو وہ جو چیلنجز ہم نے فیس کیے ہوتے ہیں ان سیلف انالیسز, وہ ہماری پرسنالٹی کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں اسٹرینتھن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے انر کور کو ایک پیوریفائی, ہمیں ہمارے انر کور کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں لڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں ملا کے ہمارا ایک پرسنالٹی ٹریٹ, ہماری ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے, ہمارا ایک مینجمنٹ سٹائل ڈیولپ کرتا ہے. جن لوگوں نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیکھا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لائف ہی ایسی ہے. جنہوں نے بہت زیادہ ریلیکس ماحول دیکھا ہوتا ہے, بہت زیادہ ریلیکس ٹائم دیکھا ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی پھر اسی طرح ریلیکس قسم کی بن جاتی ہے. سو یہ ہماری جو پرسنالٹی ٹریٹس یا ہماری جو پرسنالٹی بلڈ ہوئی ہے, اس پرسنالٹی کا جو بیس ہے, دیٹ از آور چیلنجز, دیٹ از آور پاسٹ ایکسپیرینسز آف لائف, دیٹ از ہاؤ وی لیوڈ آور لائف, اور اس کی بیس پہ پھر ہم لوگوں کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ حد تک یہ ایک لحاظ سے یہ چیز ٹھیک بھی ہے, ایک لحاظ سے یہ چیز بہت زیادہ غلط بھی ہے. سو ویل سی کہ یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہیں اور غلط کیسے ہیں ان نیکسٹ سلائیڈز. امپروو یور اسٹرینتھس, شور اپ یور ویکنیسز. جب ہم نے اپنا پرسنالٹی کو جب ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سارے اپنی زندگی کے اس سٹیج میں ہیں یا اس سٹیج سے تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں جہاں پہ ہم پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں.
آئی ایم شیور کہ آپ اسٹیج میں جس میں ابھی ہیں, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ اپنا سیلف انالیسز ڈیلی بیس پہ ضرور کرتے ہوں گے کسی نہ کسی موقع پہ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ لازمی کرتے ہوں گے, لیکن کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کرتے ہوں گے. آپ کسی جگہ سے اٹھ کر آئیں, یو آلویز انالائز کہ آپ وہاں پہ اپنا کس طرح کا امیج چھوڑ کر آئیں. یو آلویز تھنک کہ یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, یا مجھے یہ بات اس طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا تو اس کا امپیکٹ اس کے اوپر بڑا اچھا ہوتا. سو وہ ہم جو ایک اٹینشن سیکنگ والا جو ہمارا اسپیکٹ ہوتا ہے, یا اٹینشن سیکنگ والا جو ہمارا ماسک ہے, اس ماسک کی بیس پہ ہم اپنے مختلف جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں ان اسٹرینتھس کو ہم لوگ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی اینالائزنگ آور سیلف. اور جو ہماری ویکنیسز ہوتی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو ہائڈ ضرور کر لیں کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ میرے پرسنالٹی کا ٹریٹ یہ بھی ہے. سو یہ آپ اپنے اس طریقے سے جب سیلف انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو ایونچولی اپنے بارے میں ایک مینجمنٹ سٹائل کا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں میرا جو مینجمنٹ سٹائل ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے. اینڈ ابو آف آل, میں یہاں پہ ایک جملہ بول کے آگے چلوں گا اور پھر اس جملے کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے, اور وہ یہ ہے, سم ٹائم وی فیل جسٹیفائڈ in whatever kind of a management style we have, we feel justified about that. اور اس کی ریزننگ کیا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. اوکے, مینجمنٹ اسٹائل میٹرکس, ریشنل اینڈ انڈیپینڈنٹ, A, B, C and D. A is commander, B, facilitator, C, bureaucrat, D, entrepreneur. اور آپ نیچے والے باکس میں دیکھیں تو ڈائریکٹیو اینڈ فیسیلیٹیٹیو. لیٹس سی کہ یہ مینجمنٹ سٹائل میٹرکس جو ہے یہ کس قسم کی, اگر ہم لوگ ان کو اس میٹرکس کو ایک بار اسٹڈی کر لیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی کچھ اپنے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا. اپنے سیلف انالیسز میں شاید آپ کو یہ ڈفرینٹ مینجمنٹ سٹائل جو ہیں وہ کچھ ہیلپ کریں. اینڈ اینی پلیس ویئر وی آر لیکنگ, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس چیز کو کسی طریقے سے کور اپ کر کے اس نیگیٹو انرجی کو ہم اپنی پازیٹیو انرجی میں کریٹ کر سکیں. کمانڈر, کیپٹن کرک آف دی انٹرپرائز. آئی ایم شیور کہ آپ نے اسٹار شپ انٹرپرائز یہ یا اس طرح کی جو موویز ہیں اس کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. کیپٹن کرک ہماری ایک مووی تھی پرانی, انٹرپرائز وویجر, اس میں جو ہے اس کا کیپٹن ہوتا تھا. اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, جو کمانڈرز ہوتے ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. نمبر 1 از ڈیسائسو, دے اینالائز دا سچویشن, they evaluate the situation, rather they assess as pre-assessment, they assess the situation, they evaluate, and then they take a decision. So that is the decisiveness. آپ decision making آپ کی ایک authority, ایک personality کا trait ہوتا ہے. Controlling, you know how to control different acts, you know how to control people, you know how to control different situations. آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنی اتھارٹی شو کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے تھوڑا سا انسٹرکٹر کا, کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پاورفلنس اپنی شو کرنی ہے. سو یہ آپ کے تھوڑا سا کنٹرولنگ اسپیکٹ بن جاتا ہے. کمپیٹیٹیو, ویری ویری کمپیٹیٹیو. کمانڈرز آر always competitive. They know their strengths very well. They have a full command over their strengths. اور اس کمپیٹیٹیونیس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی وہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہوتی. ان کی جو ویکنیسز ہوتی ہیں اس کو وہ بہت زیادہ آف شور کر چکے ہوتے ہیں. ہائیلی ڈیمانڈنگ, دے آلویز ڈیمانڈ different work, they always demand different thing. Do more this thing, do more this thing. Okay, if someone say sir I have done this thing, very good, do this thing now. So they always highly demanding. وہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ result demand کر رہے ہوتے ہیں, not the personal benefits, لیکن وہ result demand کر رہے ہوتے ہیں. وہ result کس کے لیے ہوتا ہے, not for their own self, لیکن for the benefit of the organization or the enterprise. Perfectionist, some people say it's a disease, some people say it's a trait, some people say it's a syndrome. So یہ perfectionist کیا exist کر سکتی ہے, کیا exist کرتی ہے, کیا ہونی بھی چاہیے. There are again different theories, different aspects on this perfectionism. The point is no one is perfect in this world. لیکن آپ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں
جتنے کمانڈر ٹائپ پرسنالٹیز ہیں, جتنے کمانڈر ٹائپ ٹریٹس جن لوگوں کے اندر ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہیں, چاہے آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے آفس میں ہیں, جتنے بھی ہیں, all these perfectionists, you can see right from their dressing till their office, till their working area, till their workstation, till their desktops, till their cubicle, till their personal home, room, their closet. ان کی ہر چیز آپ کو ایک سیمیٹری میں نظر آئے گی. ایون آپ اگر ان کے کمپیوٹر کے فولڈرز کو بھی دیکھیں یا ان کے کمپیوٹر کو دیکھیں, ان کی ڈرائیوز کو دیکھیں, تو انہوں نے ہر چیز کی ایک سیپریٹ فولڈر کریٹ کیا ہوگا. ہر کسی کے اندر نمبرنگ دی ہوگی, نیم دی ہوں گے, ٹیگز ہوں گے, ڈیٹس ہوں گی. ان کی ڈریسنگ بھی ایسی ہوگی. آئی ہیو سین پیپل کہ جنہوں نے ایون کے ساکس پہ لیفٹ سائڈ کا ایل لکھا ہوا ہے, رائٹ سائڈ کے اوپر آر لکھا ہوا ہے. آئی ہیو سین پیپل, آئی نو دیز پیپل, they tend to become so perfectionist, sometimes that perfectionism become a negative point for them, کیونکہ ہر کوئی perfectionist نہیں ہوتا, اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر چیز کو perfectionist ایریا میں دیکھیں. اگر میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر وہ کسی جگہ کی کلیننگ کروا رہے ہیں, they'll try to pinpoint کہ okay this place is left, okay here is a small mark that is left. سو وہ چیز جو آپ کے لیے کام کرے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ چیز بہت اچھی بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں پھر غلطی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈز اپون دا کائنڈ آف پوزیشن یو آر ہولڈنگ اور دیٹ پرسن از ہولڈنگ. لیکن بعض اوقات یہ چیز غلط بھی ہے, بعض اوقات یہ چیز بہت ہی زیادہ اچھی بھی ہے. نیکسٹ از کنفرنٹیشنل. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی. کنفرنٹیشن کیا چیز ہے؟ کنفرنٹیشن آپ کے کانفلکٹ ریزولوشن میں ایک بیسٹ تھیری کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. دے آلویز کنفرنٹ, دے آلویز فیس دا سچویشن, دے نیور رن اوے. وہ کبھی بھی اس سین سے بھاگتے نہیں ہیں, کبھی اس سچویشن سے بھاگتے نہیں ہیں. دے نیور پریس دا اسکیپ بٹن فرام دیئر لائف. ہمیشہ اس چیز کو فیس کریں گے. ریزلٹ اورینٹیڈ, they always demand results. وہ ہمیشہ ریزلٹ کی بیس پہ اور ریزلٹ کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے. پاور کانشیس, یس, اتھارٹیٹیو تھنکنگ, پاور کانشیس. they want to maintain their power, they want to maintain their authority. اور یہ چیز ان کے جو مینجمنٹ اسٹائل ہے یہ اس کو سوٹ بھی کرتی ہے, because they are commander by birth, by nature, by time, by experience, whatever you say. They are always power conscious, dominating. They dominate people, they influence people, they tend to make certain decisions, certain style in such a way that people are dominated. They tend to see people in a recessive mode so that they can command them, they can dictate them, they can hold them, they can make them work or do work for them. So that is your dominating personality. Combine the directive personal style with a strong relationship orientation. Commanders like to bring in control and thrive on using legitimate power to achieve excellent results. I do agree in a way that commanders like to bring control. جو کمانڈرز ہوتے ہیں, جو اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو پاور کانشیس ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ, اگین میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان چیزوں میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں ایتھکس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اور اس ایتھک کا اگر ورڈ یہاں پہ جو لیجیٹیمیٹ پاور ہے, اس لیجیٹیمیٹ پاور جو ہے یہ بیسیکلی ایتھیکل پاور ہے. کیونکہ آپ اگر غلط طریقے سے اپنی پاور کو یوز کر رہے ہیں یا اپنی اوور پاور آپ یوز کر رہے ہیں, more than what has been authorized to you, آپ اگر وہ یوز کریں then that thing is non-ethical. So یہ جو legitimate power ہے یہ اور control کا point, ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ excellent result achieve کرتے ہیں. Sometime I have seen people don't like such kind of a personality. Sometime. Reason, because from commander to a bureaucrat, there is a difference. From a commander to a dictator, there is a very small or fine
thin line between these two things. وہ authoritative کے ساتھ they tend to become more and more power conscious, more dominating. They don't care about people's feeling, they don't care about ethics. So وہاں پہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کو پھر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, جہاں پہ وہ ایتھیکل بیہیویئر ان کا ختم ہو جاتا ہے. Now next is facilitator management style, characterized by people pleasing, spontaneous, informal, sharing and participative, sensitive, accommodating, non-emotional, conflict avoiding. Are rational like commanders, but they prefer to facilitate, guide, encourage, equip team members rather than to overtly direct them. اس ورڈ سے ہی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ فیسیلیٹیٹرز کون ہوتے ہیں. فیسیلیٹیٹر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے دیٹ از پیپل پلیزنگ, لیکن میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ دے ہیلپ پیپل, دے ٹینڈ ٹو بائی ان پیپل. وہ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی تھی کہ عزت کمانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا اس کمائی ہوئی عزت کو مینٹین کرنا ہے. دا پوائنٹ از کہ یہ فیسیلیٹیٹر جو ہوتے ہیں دے کیپ آن گوئنگ, دے کیپ آن ہیلپنگ پیپل. وہ ان کا بس ایک مقصد ہوتا ہے, یا ان کے جو وہ پرسنالٹی یا مینجمنٹ اسٹائل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیپل ٹینڈ ٹو سے دیٹ دس پرسن از ویری ہیلپ فل, یا وہ ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ اوکے دس کائنڈ آف اے پرسن از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ ان اینی تھنگ دیٹ یو سے اور اینی تھنگ دیٹ یو ڈو. So these kind of people pleasing personality or facilitators are also spontaneous. They always help you out in quick as a manner, informal sharing and participative. They also participate in kind of an activity that you are doing. They always do that. Sensitive, they always think of your feelings, they always think about your place, they always put themselves in your shoes. So یہ سینسٹیونیس جو ہے یہ ان کے اندر ایک احساس پیدا کرتی ہے, اور اس احساس کی بیس پہ یہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر جاتے ہیں آؤٹ آف دا وے. Accommodating, they tend to accommodate people, they tend to facilitate people. Okay, ہوگی غلطی, that's fine, move forward, پیچھے کو چھوڑو, آگے چلو, آگے اس کا حل کیا ہے مجھے بتاؤ. So they always give certain space or room to other people. Non-emotional conflict avoiding, very important point. In commander, they're always confrontational. وہ ہمیشہ confront کرتے ہیں, not لڑائی, لیکن وہ ہمیشہ کوشش ہوگی کہ جو بھی سچویشن یا ایشو ہے وہ اس کو فیس کریں, بھاگے نہیں اس سے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, پھر اس کو وہ اپنے ڈفرینٹ اسٹائل کے تھرو, اپنے ڈفرینٹ اتھارٹیٹیونیس یا اپنے کمپیٹیٹیو ایج اس کی وجہ سے یا اپنے اسکلس کی وجہ سے وہ اس سچویشن کو ریزالو کرتے ہیں یا اس کا کوئی وے نکال لیتے ہیں, وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. لیکن یہ کانفلکٹ اوائڈنگ ہوتے ہیں فیسیلیٹیٹرس, کیونکہ دے ہیلپ پیپل. سو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لڑائی کم کریں, مسئلوں میں کم پڑیں اور ان مسئلوں کو اوائڈ کریں اور چیزوں کو سود آؤٹ کر کے آگے چلیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسٹاپڈ بائی سرٹن کانفلکٹس. نیکسٹ از بیوروکریٹس, لائک ٹو بی آرگنائزڈ, efficient, politically sensitive, closure oriented, concerns for routine, planner, formal, detached, information focused, detail oriented, like to use formal official policies and procedures to efficiently direct activities in a way that permit independent action and decision making. ہم لوگ اکثر اپنے ٹائم میں یہاں پہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بیوروکریٹس یا بیوروکریٹک اسٹائل. یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں, منسٹرز آلویز کمپلین اباؤٹ بیوروکریٹس, بیوروکریٹس آلویز کمپلین اباؤٹ منسٹرز. سو یہ ان کا جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور شاید چلتا رہے گا. وائی از اٹ سو؟ اگر آپ ان کے جو مینجمنٹ اسٹائل ہے اس کے کریکٹرسٹکس کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں, دے آر آرگنائزڈ, ان کی چیزیں بڑی آرگنائزڈ ہوں گی, وہ اپنی لائف میں بڑے آرگنائزڈ ہوں گے. ایفیشینٹ, بہت ایفیشینٹ ہوں گے کام میں. پولیٹیکلی سینسٹیو, دے ہیو دیئر آئیز اینڈ ایئرز اوپن آل دا ٹائم بٹ their mouth are always shut. That's a good thing. یہ ایک گر ہے. ان کی آنکھیں, ان کے کان ہمیشہ کھلے رہیں گے لیکن ان کی زبان بند رہے گی.
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں what other person is saying, what this person is saying, what does that mean, یہ دونوں کیا باتیں مجھ سے کر رہے ہیں, مجھ سے کیا کام نکلوانا چاہتے ہیں, ان کا مقصد کیا مجھ سے بات کرنے کا. So they are very sensitive, or their ears are very sensitive to any political kind of a thing that they may hear. Closure oriented, کام جو شروع کی ہے اس کو ختم کر کے ہی آرام لینا ہے, یا یہ ان کا ایک ٹریٹ ہے, یہ ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہے اس کو کلوز کرنا ہے. جو آپ کا ڈاکومنٹ, جو بھی آپ کی فائل اوپن ہوئی ہے, اس فائل کو کسی نہ کسی جگہ تک پہنچانا ہے, اس کے اوپر لاسٹ ریمارکس کچھ نہ کچھ پٹ کر کے اس کو کسی جگہ پہ پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بیچ میں ایک فائل پٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ بعد میں پھر انہی کے اوپر وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے. سو دے آر آلویز کلوجر اورینٹیڈ, کنسرن فار روٹین اورینٹیڈ بھی ہوتے ہیں. پلانرز, فارمل, ڈیٹیچ, انفارمیشن فوکس, ڈیٹیل اورینٹیڈ. یو ٹاک ٹو دیم اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ سے کس حد تک ڈیٹیلز جو ہیں وہ گٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آلویز آسک کوسچنز, اچھا یہ کیوں ہوا, اچھا پھر اس طرح آپ نے کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. دے آلویز ٹینڈ ٹو گیٹ ڈیٹیلز آؤٹ آف یو اباؤٹ اینی سچویشن. سو دس اسٹائل لیڈس ٹو ویئر, کیا یہ آرگنائزیشن, پرائیویٹ آرگنائزیشن, انٹرپرائز لیول, آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیز, کیا یہ اسٹائل وہاں پہ چل سکتا ہے یا صرف اور صرف یہ گورنمنٹ ایریا میں ہی چلتا ہے؟ کیا یہ اسٹائل گھر میں بھی چل سکتا ہے؟ کیا یہ اسٹائل آپ کی ٹیم کے لیے بینیفیشل ہے؟ اٹس مور لائک دے ٹینڈ ٹو رن بائی دا بک. جو کتاب کہہ رہی ہے یہ اسی کے مطابق چلیں گے. اس میں ان کا پرسن اکوموڈیٹنگ والا یا فیسیلیٹیٹر والا جو رول ہے, وہ جو اسٹائل ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. دے آلویز سے یہ پالیسی کیا کہتی ہے, اوکے اس چیز میں پروسیجر کیا ہے, پالیسی کیا ہے, جی پالیسی ہے کہ آپ نے اتنی پہ ڈیڈکٹ کرنی ہے, اوکے ڈیڈکٹ اٹ. they don't tend to give you or facilitate you in any manner, اور accommodating نہیں ہوں گے, sensitive نہیں ہوں گے about your situation. They tend to follow the policy by the book. Entrepreneurs, characterized as change oriented, innovative, persuasive, visionary, non-traditional, questioning, long-term focus, experimental, activist, controversial, prefer to operate independently of organizational bureaucracy with an eye towards facilitating change and innovation. They yearn to start projects with vision of making great games that no one has made before. Entrepreneurs کون ہوتے ہیں, کن کو ہم کہتے ہیں؟ اوکے, انٹرپرینور بیسیکلی وہ ہوتا ہے, ہم ایک جنیرک وے میں اس کو دیکھیں گے, وہ شخص کہ جو کوئی آئیڈیا جنریٹ کر کے کوئی گیپ فل کرتا ہے اور اپنا بزنس رن کرتا ہے انوویشن کے تھرو, اپنے موٹیوز, اپنے گولز اچیو کرتا ہے. دے ڈونٹ فالو دا سیم ٹپیکل پاتھ that other people are following. They don't tend to follow the same footsteps that other people are following. They always tend to bring some change. اچھا, یہ جو لوگ ہوتے ہیں انٹرپرینورز, اور یہ جو مینجمنٹ سٹائل ہے, یہ بعض اوقات بڑے ہی مزے کا ہوتا ہے. آپ اگر ان لوگوں سے ملیں, آپ ہمیشہ ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو کوئی ایک نئی چیز پتہ چل رہی ہوگی, کوئی ایک نئی ڈائمنشن آپ کو ملے گی. Cause they are always change oriented. They don't see the line that the way you see the line. ان کو وہ جو path ہے نا, starting from A to B, ان کو وہ path ویسا نہیں نظر آئے گا. They always tend to bring some C or D dimension, add to it, and then A to D and D to Z. ان کو اس طرح نظر آئے گا. وہ جو فائنل گول ہے وہ A سے B سے نہیں جائیں گے, وہ A سے D کی طرف جائیں گے, D سے وہ Z کی طرف جائیں گے, فائنل گول کی طرف. سو ان کو ایکسپیریمنٹ کرنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے, اور وہ لوگوں کو بڑا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ نئی چیزوں کے بارے میں سنیں, جانیں, فوکس کریں, اور ان کو ایکسپیریمنٹ کریں اور پھر ریزلٹ لے کر آئیں. اینڈ سو دیٹ دے کین سی کہ وہ جو ایکسپیریمنٹل, جو ان کی ججمنٹ تھی, ایکسپیریمنٹل ان کا جو وے تھا, اس نے کیا ریزلٹ لے کر آیا. یہ چیزیں, یہ ایسے لوگ بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں, ان غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں, اور اس کے بعد وہ ان غلطیوں کے بارے میں لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. دے شیئر دیئر تھاٹس,
اور وہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ چیز کریں. سو کیا یہ جو انٹرپرینیورل سٹائل ہے, مینجمنٹ سٹائل ہے, کیا یہ آرگنائزیشن کو ہیلپ کرتا ہے, یا یہ کسی ٹیم بلڈنگ کے لیے یہ ہیلپ کرے گا, یا افیکٹو ٹیم مینجمنٹ کے لیے یہ چیز ہیلپ کرے گی؟ Which one are you? The best manager adapt to the situation and use the right technique at the right time, or a combination of techniques. You will not always succeed. Take time and a great deal of practice and patience. I do agree. میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ ہم لوگ آج یہ مختلف مینجمنٹ سٹائلز کو اسٹڈی کریں گے. میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ آج ہم یہ مختلف مینجمنٹ سٹائلز کو اسٹڈی کریں گے، کیونکہ آپ کا یہ مینجمنٹ سٹائل ہیلپ کرے گا آپ کو ٹیم ڈیولپ کرنے میں، آپ کو ہیلپ کرے گا لرننگ آرگنائزیشن کا جو ڈائمینشن ہے ایچ آر ڈی کا وہ کریٹ کرنے میں. آپ کا یہ مینجمنٹ سٹائل ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنی پرسنل لائف سے لے کر اپنی پروفیشنل لائف تک چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ مینجمنٹ سٹائل کا اسٹریس سے کیا تعلق ہے. یس، دیر از اے ہیوج لنک، دیر از اے گریٹ لنک بٹوین اسٹریس مینجمنٹ اینڈ اے مینجمنٹ سٹائل. آپ کس طرح کے مینجمنٹ سٹائل کو یوز کرتے ہوئے کس طرح کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کس طریقے کا رزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپس میں بہت لنکڈ ہوتی ہیں. اور اگر آپ وہ مینجمنٹ سٹائل جو کہ آپ کا شروع سے ہے، آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کا مینجمنٹ سٹائل جو ہے وہ بیوروکریٹک یا اتھارٹیٹیو کمانڈر ٹائپ کا ہے، اوبویسلی وہاں کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا وہ مینجمنٹ سٹائل نہیں چل سکے گا. آپ نے گولز اپنے سیٹ کیے تھے کہ آپ نے آرگنائزیشن میں یہ چینجز لے کے آنی ہے، آپ نے اپنے ٹیمز کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے. اوبویسلی جب وہ مینجمنٹ سٹائل آپ کا نہیں ہے تو وہ آپ کی ٹیم بھی ویسے افیکٹولی کام نہیں کر سکے گی یا اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرے گی. سو جب وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی تو آپ اسٹریس آؤٹ ہو گئے، یو ول بی مور فرسٹریٹڈ، آپ کا وہ جو امپیکٹ فیکٹر ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا. سو یہ مینجمنٹ سٹائل آپ کی بہت ساری چیزوں میں آپ کو لنک کرتے ہیں. سو یہ جو اب سلائیڈ ہم لوگ اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں، دس سیز اور دس سجیسٹ اور آئی ٹیل یو دیٹ نیور یوز ون کائنڈ آف مینجمنٹ اسٹائل پرٹیکولرلی. یو شوڈ کیپ آن چینجنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم، سینیریو ٹو سینیریو، پلیس ٹو پلیس. اور اگر آپ کمبینیشن یوز کریں، ایون آئی ہیو سین پیپل، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ود ان ون کنورسیشن وہ اپنے 4 ڈفرینٹ اسٹائلس کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ویریز کہ وہ اس وقت کام کیا کر رہے ہیں یا اس وقت کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن وہ مختلف اسٹائلس کو یوز کریں گے. اور یہی چیز آپ اپنے جتنے بڑے لیڈرز ہیں، جتنے بڑے آپ کے انٹرپرینورز ہیں، فاؤنڈرز ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، سی ای اوز ہیں، آپ ان کو دیکھیں، کبھی ان کے آپ مختلف ویڈیوز کو دیکھیں، ان کے لیکچرز کو سنیں، ان کے اسپیچز کو سنیں، ان کے کمنٹس کو سنیں، ان کی بکس پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کے اپنے سٹائلز کو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ناٹ ون سنگل سٹائل. سچویشنل مینجمنٹ. Effective managers manage the situation. Reading the situation quickly is important. Flexibility is important. Listening is important. Communicating effectively is important. Situational management. آج سے پہلے ہم نے کبھی یہ چیز نہیں سنی تھی. ہم اب سے کچھ سال پہلے سے اس چیز کو سمجھنا ہم نے شروع کیا. کب سے؟ جب سے یہ چیز آپ کے یہ اینٹی ٹیررزم اور یہ والا جو پوائنٹ جب سے ریز ہوا ہے، تب سے ہم لوگ اس سچویشنل مینجمنٹ کے پوائنٹ کو سمجھنا شروع ہیں، یا رادر ہم نے سننا شروع کیا، اس سے پہلے نہیں سنتے تھے. تو پوائنٹ اس کہ آپ سچویشن میں، کسی بھی سچویشن میں آپ گئے، یو انٹر ان اے روم اینڈ یو سی سم کائنڈ آف اے ڈسٹریس، یو گو ٹو ان یور آفس اینڈ یو سی سم کائنڈ آف تھنگ ہیپننگ اوور دیئر. کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی سین کریٹ ہو رہا ہے، کوئی ان اے وے کہ آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشن کو یا آپ کی ٹیم کو وہ بہت بری طرح افیکٹ کر سکتا ہے. آپ کا کوئی وینڈر جو ہے، آپ کا کوئی سپلائر جو ہے وہ بیک آف کر جاتا ہے، نیگوسیشن میں چیز ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. دیر آر مینی کائنڈ آف اے سچویشن. ہاؤ یو ریئیکٹ؟ پیپل ٹینڈ ٹو ریئیکٹ آن سرٹن وے. لوگ مختلف طریقوں سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ سچویشنل مینجمنٹ جو ہے یہ ہمیں جنیرکلی مختلف سچویشنز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. لیٹس سے ہاسٹیج سچویشن ہے، دیٹ از اے سچویشن. اس ہاسٹیج سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے.
لیٹس سے رابری کی ایک سچویشن ہوگی ہے, بینک رابری ہوگی ہے, ابڈکشن کی سچویشن ہے, مختلف سچویشنز, ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا, اس کو کون کون سے ٹیکٹکس ہیں. سو ہم اس سب اسپیشلائزڈ یا کیٹیگریز میں ہم لوگ نہیں جائیں گے, لیکن جنیرکلی ہم دیکھتے ہیں فار یو بینگ اے گڈ ایچ آر ڈی ڈیولپر اور ایچ آر ڈی مینیجر, اور آپ کے لیے وہ سچویشنل مینجمنٹ کے بیسک کیریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو مینیج دا سچویشن. آپ نے سب سے پہلے سچویشن کو مینیج کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے. ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ایکچولی سچویشن ہے کیا, وہ سچویشن ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے. کیا کوئی نیگوسیشن ہے وہ غلط سائڈ پہ جا رہی ہے, کیا کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسے ہو رہا ہے. کیونکہ آپ اگر جتنا چیز کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ اپنے مختلف مینجمنٹ سٹائلز کو ادھر یوز کرتے ہوئے آپ اس سچویشن کو سالو کریں گے. فلیکسیبلٹی, نیور بی ریجڈ in situations, never, because you always want to win that situation. So in winning you can never be rigid. اس rigidness کی وجہ سے آپ situation کو کبھی win over نہیں کریں گے, ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ lose کر رہے ہوں گے. So if you want to win that thing completely or go into a win-win kind of a situation or win-lose kind of a situation, not lose-win situation, so in that way you need to be flexible. Listening, آپ نے یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو کہی تھی کہ listening is very important. بہت مشکل کام ہے لیکن بہت ضروری کام ہے. کمیونیکیٹنگ افیکٹولی از امپورٹنٹ. اوبیسلی وی آل نو دیٹ کہ جتنا بہتر آپ اس سچویشن میں یا کسی بھی سچویشن میں کمیونیکیٹ کریں گے اتنا ہی وہ چیز افیکٹولی ریزالو ہوگی. سچویشنل مینجمنٹ ایگزامپلز, CSA critical stage analysis. This process, number A, discovered these problems and others early before they become major issue. Facilitated team input to solve these problems, acted as a feedback loop and team building mechanism, and does away with post-mortem. Critical stage analysis. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو رسک انالیسز ہے نا, یہ آپ کو زندگی میں بہت جگہوں پہ کام آئے گا. جس بھی انڈیویجول کے اندر یہ رسک انالیسز اور مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا یہ اسپیکٹ, دو چیزیں کریٹ ہو جائیں, وہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی جگہ پہ مار کھائے گا یا وہ کسی جگہ پہ ہارے گا. یو نیڈ ٹو لرن دس تھنگ کہ یہ سچویشن انالیسز یا میں اس کو کہتا ہوں کہ رسک انالیسز جو ہے یہ آپ کو کس طرح ہیلپ کرتا ہے. سو کریٹیکل اسٹیج انالیسز از مور لائک دی ادر ورڈ فار دس رسک انالیسز یا سچویشن انالیسز. آپ سچویشن کو کبھی بھی بڑھنے سے پہلے ہی روک لو. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی ویژن ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز جو ابھی کر رہے ہیں یہ چیز آگے جا کے کتنا نقصان دہ ہوگی, یہ کتنا بڑا ایشو بن سکتا ہے, تو اس کی بیس پہ آپ اس سچویشن کو انالائز کرتے ہوئے پہلے سے ہی اس کو ریزالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو کریٹیکل سٹیج پہ یا ایسی سٹیج پہ کہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ٹرننگ بیک ناؤ, اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ اس کو روک لیتے ہیں. دیٹ از یور کریٹیکل سٹیج انالیسز. Hire the right team members. Important to have team members who are self-actualized. Even when the going gets tough, team members with character will do whatever it takes to make the team successful. Important to have an extensive interviewing process. Both you and the prospective team members must have a clear and thorough understanding of each other before an offer is made. If you can't wait to hire the right team member, hire the best talent on contract to get the job done. And keep on looking until you find the right fit. It may cost a bit more in the short term, but save you plenty in the long term. Developing core values. Important to have a company and team mission statement. Make sure these are marketed internally on a regular basis. Everyone must understand these. Everyone must support these. Those that don't should be encouraged to leave the ship. Mission statement example. Company, work hard, have fun, balance personal life with work, respect each other, share your knowledge. And for team, help your teammates become better artists, programmers, designers, people, etc. Make the best RPG game ever. Important to have participation in developing these from all relevant parties.
Soft skills such as conflict management, time management, etc. These are not just for managers. Internal and external courses to raise the level of learning. Soft skills. آج کل یہ soft skills جو ہیں itself ایک پورا ڈومین بن چکے ہیں. یہ soft skills further sub specialization کی کیٹیگری میں آ چکی ہیں. Conflict management پرسنلز آپ کو آج کل ملیں گے, کانٹریکٹ مینجمنٹ پرسنلز آپ کو ملیں گے, ٹائم مینجمنٹ پیپل, اسٹریس مینجمنٹ پیپل, اینگر مینجمنٹ پیپل. یو ریمبر, اگر آپ میں سے کسی نے وہ اینگر مینجمنٹ مووی بھی دیکھی ہو, یہ اینگر مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ سارے آپ کے سافٹ اسکلز ہیں. کیوں؟ ریزن ود دا پیسج آف ٹائم مینجمنٹ سائنسز پیپل they realized that the success factor or the performance variables are not only directly linked to the hardcore technical expertise. میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں ایسے لوگ دیکھے ہیں, ایسے لوگ, ایسے ینگسٹرز کہ جو ٹیکنیکلی بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے, بہت زیادہ ماسٹر تھے اپنے کام میں, لیکن ان کے کانفلکٹ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, ان کے اینگر مینجمنٹ کے جو سکلز تھے وہ بہت ہی زیرو تھے, بالکل نہ ہونے کے برابر, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو نقصان ہوا بلکہ ان کے اس سے جو رزلٹ میں ان کا جو بیہیویئر تھا اس کی وجہ سے کمپنی کو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کا لاس ہوا. سو جو ریسرچرز تھے, سائنٹسٹ تھے, انہوں نے اب اس چیز پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری سمجھا ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو وہ ہیں کہ جو ایک پروفیشنل نے, ایک انڈیویجول نے اپنے لیے سیکھی فار ہز کیریئر ڈیولپمنٹ, فار ہز کیریئر پاتھ, ہز اور ہر کیریئر پاتھ. لیکن یہ جو سافٹ سکلز کے ایشوز یا سافٹ سکلز کے جو ایریا ہے, یہ ہم نے اپنے ٹیم میں یا اپنے ورک فورس میں ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ ان کے اس دونوں کمبینیشن کو ملا کے ہم نے ایک افیکٹو ٹیم کریٹ کرنی ہے, ایک افیکٹو مینجمنٹ سٹائل کریٹ کرنا ہے, ایک افیکٹو لیڈر بنانا ہے, ایک افیکٹو ٹیم ممبر کریٹ کرنا ہے جو کہ باقی لوگوں کو بھی ہیلپ کر سکے اس کے نالج کی وجہ سے. تبھی ہم نے اس کو ہائر کیا کیونکہ اس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں. لیکن جب تک یہ ایکسپرٹیز سکسیشن پلاننگ کا پارٹ نہیں بنے گی, جب تک یہ ایکسپرٹیز دوسروں کا نالج بیس نہیں بنے گی یا ان کے باڈی آف نالج میں ایڈیشن نہیں ہوگا, تب تک ہمیں اس ایک اسپیسیفک ریسورس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. وہ اس سے they want that specific resource to be a beacon for other people. So یہ جو ہے یہ خالی سافٹ اسکلز جو ہیں یہ آپ کے مینیجرز کے لیے نہیں ہوتے ہیں. دس از پارٹ آف ایوری ونز لائف, یہ ہر کسی کے لیے یوز ہوتے ہیں. Employee retention is not about paying the most dollars. It's about constantly getting feedback about what your employees deem the most important. It is about making these changes in a positive way. You will not be able to make everyone happy all of the time, but it is important to show that you are trying. Number 6 is company and team building. For your team and company to grow, they must grow together as a team and as a company. This means the company team must grow as a learning unit. Important to set a unified direction. Important to have buy-in from all. Individuals learning on their own is not sufficient. Be a team player. Game teams today are developed by teams, not individual. In order to have success, your team must have success. And it's not a question of having disagreements. Disagreements are healthy, but the question is how you resolve those disagreements. Team player continued, a team member must effectively manage themselves, their teammates, their bosses. A good technique is to treat everyone like your boss, even if you are the boss. Communication style is important. Effective communication is made up of listening, understanding, and speaking effectively. Feelings are more important and should always be dealt with first. Techniques for better communication includes blending, any behavior by which you reduce the differences between yourself to find common ground. That is, I understand you are also a football fan. Backtrack, repeat what the other person said. That is, in other words,
Redirecting any behavior to change the direction of the interaction to something positive, that is from conflict to cooperation. Very important, blend before you redirect. Five-step action plan for better communication. Blend verbally and non-verbally. Backtrack some of the other person's word. Clarify the meaning and intent. Summarize what you have heard. Confirm how the other person felt. Artists think differently than. Programmers who think differently than. Designers who think differently than. Sound artists all have their own language and the ways of communicating verbally and non-verbally. To work better together, each should try to learn each other's language and style and the way of doing things. یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو جب تک احساس نہیں ہے، جب تک کہ آپ نے دوسرے کے اینڈ پہ اپنے آپ کو نہیں رکھا, if you are not putting yourself in others' shoe, you will not learn about their situation, their feelings. So you must learn about their feelings. ان کے بارے میں, ان کی چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, so that کہ آپ ایک ایسا گراؤنڈ کریٹ کر سکیں, بلینڈ ان کر سکیں, جہاں پہ آپ اور وہ ایک ڈفرینس فیل نہ کریں. یہاں پہ they feel comfortable with you for sharing things, for sharing their views or even learning things from you. Learning and development, developing leaders and managers. The purpose of the chapter is to explore how an organizational leadership and management development process can help to build its future capabilities as well as adding the achievements of excellent information performance in a current situation. Key themes: the leadership pipeline, how effective is leadership and management development, assessing the evidence, putting findings into practice, what kind of a development task for HR professionals. The leadership pipeline, the top level, corporate leadership, those responsible for setting and executing corporate strategy. Key task: building and sustaining visions and values, achieving an organizational culture and a quality of life that will engage internal and external stakeholders, leading a regular organizing process, working with a broad base group in a continuous strategic process, developing and maintaining a learning culture. Operational leadership, the middle level, those in charge of a department of a geographical area or with other leadership responsibilities. Key task: creating a high performance workplace by making critical decisions about opportunities offered by communication and information technology, ensuring the success of organizational change, creating a culture of lifelong learning for all employees, ensuring engaged and healthy employees. The first line defense or the first line level leadership, team leaders and other with people leadership responsibilities. Key task: creating a workplace context in which individuals and team can collectively achieve high performance, ensuring that individuals and team have the attitudes, motivations and opportunity to apply their knowledge and skills to going the extra miles for the organization, encouraging and supporting individuals and teams in the use of discretionary powers. Research finding: key failing in leadership and management development across the world. Lack of appropriate leadership development strategies, poor implementation and evaluation of leadership development program, a lack of effective succession planning, neglect of multinational leaders, poor partnership between HR and corporate leaders. Leadership and management development research-related issues. Much management development practice in the UK lack a convincing evidence base. Management development practice makes little use of qualitative research finding. Researchers fail to agree on what leadership constitutes. Most research ignore the middle and the first line level of the leadership pipeline. Much management development practice is based on inappropriate management models and is unclear about what managers actually do in the particular organization.
Management development programs can serve as an instrument of control exercised by senior management over those in lesser positions. This makes it hard to ensure their objective evaluation. یہاں تک جو میں نے پوائنٹس ابھی اسٹڈی کیے ہیں, یہ میں نے سارے یہ جو ریڈ آؤٹ کیے ہیں, اس کا مقصد کیا تھا؟ واٹ از دا پوائنٹ ایکچولی؟ دا پوائنٹ از کہ یہ سارے پوائنٹس ہم لوگ پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, یہ سارے باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, لیکن ابھی یہاں پہ آپ کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ان دونوں کو ساتھ لے کے میں آپ کا کمپیریزن کیوں دکھا رہا ہوں. یا اس سے پہلے میں نے یہ ٹیم مینجمنٹ سٹائلز یا مینجمنٹ سٹائلز کا جو میٹرکس تھا ہم نے اس کو اسٹڈی کیوں کیا, اور اس کے بعد لیڈرشپ اور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کو ہم لوگ کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ ریزن کہ یہ کمپیریزن آپ کو شو کر سکوں. پیچھے ساری چیزیں ایکسپلین کی, اب آپ کو ایک ریسرچ ریلیٹڈ فائنڈنگز تک میں نے چیزیں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ پہلے جو چیزیں ایکسپلین کی تھیں اور اب جو چیزیں یہاں پر ہیں یہ چیزیں آپس میں کوریلیٹ کس طرح کر رہی ہیں. یہ جو سلائیڈ ہے اس پہ آپ کو کچھ فائنڈنگز ملیں گی. یو کے میں کچھ سٹڈیز کی گئی, آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کیا گیا, لیڈرشپ سٹائلز کو اسٹڈی کیا گیا, مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کیا گیا. اس میں ان کو یہ سمجھ آئی کہ آرگنائزیشن کا جو فیلئر کا پارٹ تھا دیٹ واز ناٹ آن دی لیول آف دا ٹیمز, یا وہ آرگنائزیشنل لیول کا جو ٹیم لیول ہے یا بلو دا مینجمنٹ جو لیول ہے وہاں سے فیلئر نہیں ہوا تھا. فیلئر کا ایکچوئل ریزن تھا وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ ڈیولپمنٹ, یہ دو پوائنٹس ایکچوئل فیلئر کا ریزن تھا. Nowadays, organizations are putting more focus on, rather I should be saying, they are putting as much focus on the team as much they are putting focus on the management or senior management itself. کیونکہ اگر سینئر مینجمنٹ ہی لٹریٹ نہیں ہوگی یا وہ ان کے اندر وہ لیڈرشپ سٹائل نہیں ہوگا, obviously وہ آگے تک کبھی بھی اس چیز کو پاس آن نہیں کر سکیں گے. I told you before کہ جو جاپنیز مینجمنٹ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ if anyone see an employee doing something wrong, they never talk to that employee about that thing. They always call up the manager. وہ سب سے پہلے مینیجر کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ غلط کیوں کر رہا ہے, because they believe کہ اگر اس کو مینیجر نے چیز صحیح بتائی ہوتی تو کبھی بھی وہ کام غلط نہ کرتا. اس کے غلط ہونے کی وجہ اس کا مینیجر ہے. اسی طریقے سے کیونکہ وہاں اس کنٹری میں اس چیز کو بہت زیادہ لیڈرز کو, ٹیچرز کو, کوچز کو, کاؤنسلرز کو, رادر ٹیچر اٹ سیلف کو وہ بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اپنا ہائی رینک پہ رکھتے ہیں. ریزن کاز دے تھنک دے آر ایکچولی the social developers of the society. They are the developers of the society. مدر ہو گئی, ٹیچرز ہو گئے, ان کو وہ بہت زیادہ, جو ماسٹرز ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ ان کو ویلیو دیتے ہیں کیونکہ وہ ایکچولی سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یا ان امپلائیز کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو جب تک کہ وہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے آگے وہ جو آگے ان کا جو ورک فورس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو جب تک کہ آپ کا لیڈرشپ سٹائل, آپ کا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ, یہ دونوں چیزیں آپس میں ان سنک نہیں ہوں گی, کبھی بھی آرگنائزیشن کے لیے HRD کا رول اس سے بینیفیشل نہیں ہو سکتا. Developing Learning Management Development Strategy, the starting point, Bird and Irvine 2005, یہ ایک study ہے. What do you mean by leadership and management in this organization? What is the culture of our organization? Or what shift in culture do we want our LMD strategy to help us achieve? What are the best methods of developing individuals in the leadership and management skills and behaviors needed at key transition points in the leadership pipeline? How can we evaluate our LMD effectively in terms both of whether training and learning needs were accurately identified and of the impact of that activity on the business and on individuals? Now, principles to guide leadership and management development. The LMD system first define and communicate meaning, provide strong corporate sponsorship, link LMD strategy to the business, build a leadership pipeline strategy linked to succession planning, deliver through close HR business partnership, ensure consistency, coordination, flexibility, make LMD work, hold leaders accountable for result.
اگر پچھلی ایگزامپل کو اور اس LMD سسٹم کو آپ تھوڑا سا لنک کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ LMD سسٹم کیا ہوتا ہے. Who is hold or held responsible for the result? Employee or the manager? Always the senior person. So now the focus is on developing the leaders, leadership management development. اب اس کے اوپر زیادہ HRD کا کام ہو رہا ہے. HRD اب اس چیز کو زیادہ فوکس کر رہی ہے. The Hayes consultancy case. Task 1 key questions to ask. What specific outcomes for the business were the 3 enhanced set of skills intended to achieve, and what measures were used to operationalize and measure them? Who decides on the measure and their implementation? What specific outcomes were set to change the culture and behaviors of top management, and how were they measured? When were outcomes measured? What system, processes and procedures are there in the workplace to ensure that participants' action plans are carried through and are regularly updated? What will the company do to identify and develop those with the potential to enter the leadership pipeline in future? In the last 7 areas of impact for leadership management development. Number 1, integration of LMD strategy with talent and career management and other areas of HR strategy. Number 2, active involvement of business units as well as the center in planning, operating and evaluating the LMD system. Number 3, proactivity of HR professional in interpreting business priorities and translating them into LMD policies and practices. Number 4, close partnership between HR professional and business leaders to achieve the necessary culture change. Number 5, operational leaders and managers competent to train and develop others and to implement LMD strategy in their workplace. Number 6, formal LMD programs that encompass a critical mass. And the last one, measurement of key outcomes of LMD strategy and monitoring and evaluation of the operation of the whole LMD system. That's all for today. Till our next lecture, take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.